السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ابھی 15 اگست کا پروگرام ہوا تھا، تو اس کے بارے میں جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ تمام ویڈیوز ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل مفتی خالد قاسمی آفیشیل پر موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک دے دیا گیا ہے، آپ وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال ہم لے رہے ہیں محمد جاوید خادمی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نابالغ کی اذان کیسی ہے، صحیح ہے یا غلط یا مکروہ؟ یاد رکھیے کہ افضل یہ ہے کہ اذان بالغ مرد یا بالغ لڑکا ہی دے، لیکن اگر ایسا لڑکا کہ جو بالغ ہونے کے قریب ہو، جس کو مراہق بھی کہتے ہیں، تو جو لڑکا بالغ ہونے کے قریب ہو وہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو نابالغ ہے اور نابالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ناسمجھ بھی ہے، تو ایسے بچے کی اذان پھر مکروہ ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ نابالغ سمجھدار بچے کی اذان بھی جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، لیکن نابالغ ناسمجھ بچے کی اذان یہ مکروہ ہے۔ جو بچہ نابالغ ہونے کے ساتھ ساتھ نہ سمجھے، بہت زیادہ چھوٹا ہے، ابھی اس کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، کوئی اس کو سدھ نہیں ہے، تو ایسا بچہ جو ہے اس کی اذان پھر مکروہ ہوگی، اس لیے ایسے بچے سے اذان نہ دلوائی جائے۔ یہ سوال ہم لے رہے ہیں محمد طاہر صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا کر اس کا شیئر خریدنا کیسا ہے جبکہ اس کے شیئر خریدنے والے کے قبضے میں بھی ہوں؟ یاد رکھیے کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کرنے کا اور پیسہ لگانے کا آپ اگر ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ان شرطوں کو یاد رکھیں۔ اس کی کچھ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو کمپنی ہے جس میں آپ پیسہ لگانا چاہتے ہیں وہ کسی حرام کاروبار میں اور حرام کام میں ملوث اور مبتلا نہ ہو، اس بات کا آپ خیال رکھیں، اور یہ چیز آپ کو اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے آن لائن اس چیز کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں آپ نے تمام چیزوں کا اندازہ لگا لیا اور تمام چیزوں پر بھروسہ کر لیا، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اس کمپنی کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ خود وہاں جا کر یا خود اس کمپنی میں کچھ دن رہ کر یا کسی بھی طرح سے آپ اس کی تحقیق کریں کہ کہیں وہ کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوث اور مبتلا نہ ہو۔ دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اس کمپنی کی تمام املاک، تمام چیزیں اور تمام اثاثے نقد رقم کی شکل میں نہ ہوں، بلکہ اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے بھی ہوں، ورنہ کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا اور فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، یہ بالکل حرام ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کا حرام کاروبار میں ملوث ہونا اس کا ممبر بننے کے بعد معلوم ہو، تو اس کی جو سالانہ میٹنگ ہوتی ہے، سالانہ میٹنگ یا 6 مہینے میں میٹنگ، جب بھی اس کی میٹنگ ہو، آپ اس کی میٹنگ میں اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس چیز کی آپ کو شریعت نے آپ پر حق بھی ڈالا ہے کہ اگر آپ اس کمپنی سے جڑنا چاہتے ہیں یا جڑ چکے ہیں تو پھر آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نفع کا جتنا حصہ سودی کاروبار سے حاصل ہوا ہو اس کو ثواب کی نیت کے بغیر غریبوں پر، فقراء پر اور مساکین پر، مسکینوں پر اس کو صدقہ کر دیں۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ جو کمپنی کے شیئرز ہیں ان کی خرید و فروخت سے مقصد حصہ داری حاصل کرنا ہو، نفع نقصان برابر کر کے نفع کمانا مقصد نہ ہو، جس میں نہ تو شیئرز پر قبضہ ہوتا ہے اور نہ ہی جو قبضہ ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے، کیونکہ سٹہ بازی کی ایک شکل ہے جو کہ بالکل حرام ہے۔ تو یہ ایک شیئر کمپنی میں، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانے کی 5 شرطیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اگر آپ شیئر کمپنی میں، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو پیسہ لگانے سے پہلے آپ ان شرطوں کا خیال رکھیں، اور ان کا خیال رکھتے ہوئے ہی کسی کمپنی میں آپ پیسہ لگائیں، اس سے پہلے ہرگز نہ لگائیں۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے ہی اس طرح سے پیسے لگا لیے تو اس کی آپ کو شریعت کی طرف سے اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ آپ کے لیے حلال
اور جائز بھی نہیں ہوگا۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد فہیم عباسی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، ایک آدمی بحث کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں صابر پاک کا ذکر ہے، مفتی صاحب اس کی کیا حقیقت ہے؟ یاد رکھیے کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 21 فروری 1196 عیسوی اور وفات 16 مارچ 1291 عیسوی میں ہوئی ہے۔ آپ 13ویں صدی عیسوی کے مشہور مسلم صوفی تھے، یعنی آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ اب سے تقریباً 827 سال پہلے ہوئی ہے۔ آپ 827 سال پہلے پیدا ہوئے اور اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جو کلیر کے اندر مزار ہے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کے بارے میں یہ سوال ہے۔ تو ان کی پیدائش 827 سال پہلے ہوئی ہے، جبکہ قرآن کریم 1450 سال پہلے دنیا کے اندر نازل ہوا اور لوح محفوظ پر ہزاروں سال سے، ایک لمبے عرصے سے محفوظ تھا۔ لوح محفوظ پر تو پہلے سے ہی موجود تھا۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے دنیا کے اندر 1450 سال پہلے، اور حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ 827 سال پہلے پیدا ہوئے، تو ان کی پیدائش سے تقریباً 700 سال پہلے قرآن کریم نازل ہو چکا تھا۔ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ قرآن کریم کے اندر تمام صحابہ کرام کا بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ کچھ صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے تمام نبیوں کا بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ چند گنے چنے نبیوں کا ذکر ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے تقریباً 26 نبیوں کا قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ آپ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ حضرت صابر پاک کو مانتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ وہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ ہمارے علماء تھے، ہمارے عالم تھے، اور ہمارے لیے قابل احترام تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، مگر ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم جس کا جو مقام ہوتا ہے اس کو وہی مقام دیتے ہیں، ہم انسان کو اس کے مقام سے زیادہ نہیں مانتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، بیٹی سے بھی کرتا ہے، بہن سے بھی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بدبخت انسان بیوی والی محبت اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے یا اپنی بیٹی سے کرنے لگے تو ایسا آدمی بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی یا بہن یا ماں والی محبت اپنی بیوی سے کرنے لگے اور اس کو ماں، بہن، بیٹیت ان تمام چیزوں سے تشبیہ دینے لگے تو شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ قرآن کریم کے اندر 28ویں پارے میں شروع میں پہلے ہی صفحے پر پہلی ہی آیتوں میں پہلے ہی رکوع میں موجود ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ شریعت کا دامن نہ چھوڑیں۔ بزرگان دین کو علماء دیوبند سے زیادہ کوئی مان ہی نہیں سکتا، اور علماء دیوبند سے زیادہ کوئی ان کا احترام کر ہی نہیں سکتا۔ علماء دیوبند وہ لوگ ہیں، علماء دیوبند وہ علماء ہیں کہ جو لوگوں کو ان کا اصلی مقام دیتے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ یا تو انسان کو بالکل اتنا نیچے گرا دیتے ہیں کہ اس کو بالکل ہی نہیں مانتے، یا اگر اس کو مانتے ہیں تو اتنا زیادہ ماننا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر اس کے نام کی نیاز، اس کے نام کی فاتحہ، اس کے نام کے سالانہ بکرے، مرغے، یہ تمام چیزیں، اسی طرح سے پھول چڑھانا، چادر چڑھانا، اگربتی جلانا اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات ان کے نام پر بڑے بڑے کاروبار لوگوں کے چل رہے ہیں۔ اگربتی کے نام پر، جھاڑو کے نام پر، بتاشے کے نام پر، کیل کے نام پر، چادر کے نام پر، پھول کے نام پر، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، چادروں کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، کس طرح کے کاروبار لوگوں نے ان کے نام پر شروع کر دیے، اور بہت بڑی خلقت اور بہت بڑی مخلوق ان کے نام پر کھا رہی ہے، کما رہی ہے، جس کا ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ قبر میں لیٹے ہوئے جو ہمارے ولی ہیں ان کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور خود انہوں نے اپنی زندگیوں میں ان کاموں سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ تو اس لیے بتلانے کا مقصد یہ کہ قرآن کریم کے اندر صابر پاک کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی جہالت ہوتی ہے، بے وقوفی ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
اگر میرے سامنے کوئی زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے بارے میں کوئی زیادہ یہ دکھلاتا ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں کہ بھئی قرآن کریم کے اندر ہے یہ بات تو حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، لوگ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں ان باتوں کو، تو میرا تو ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ بات قرآن کریم کے اندر ہے تو دکھاؤ، اگر بخاری شریف کے اندر ہے تو دکھاؤ، بحث کا مدعا نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر ہے تو دکھلاؤ، اور اگر آپ دکھلا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کی بات مان لیں گے، اور اگر نہیں دکھلا سکتے آپ پھر یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کسی سے سنا ہے، تو ان باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا سنا ہوگا، کس کے بارے میں کیا کیا سنا ہوگا، تمام ہی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کو آپ یاد رکھ لیجئے، میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ان تمام حرکتوں سے توبہ کیجئے اور بزرگان دین کو ان کا اصلی مقام دیجئے۔ ہمارے جو ولی اللہ ہیں، ہمارے جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے جو بہت قریبی لوگ ہیں، یہ صابر پاک کلیر والے ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یا اسی طرح سے اجمیر شریف والے، یہ تمام ہی جو اکابر ہیں یہ ہمارے دل کے قریب ہیں، ہمارے ولی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم ان کو ہر نماز میں ثواب پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ ہم ان کی روح کے لیے دعا، ان کی روح کی شانتی کے لیے، آتما کی شانتی کے لیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ تمام جنت کی آسانی عطا فرمائے، اس کے لیے ہم ان کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ باقی جو لوگ ہیں وہ تو قبروں پر جاتے ہیں، جانے کے بعد اگر بتی جلائی، پھول چڑھا دیے، چادر چڑھا دی، بس ہو گیا۔ تو ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، ان باتوں سے باہر آئیے۔ ابھی بہت سارے لوگ ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں۔ ایک صاحب کلیر شریف سے ہمارے پاس تشریف لائے تھے، ان کی یعنی فیملی کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو بات چیت میں ہم جو ان کی باتیں تھیں میں ان باتوں پر ہنسنے لگا، تو انہوں نے برا مانا، اور برا ماننے کے بعد یہ کہنے لگے کہ یہ بزرگان دین کو نہیں مانتے، یہ دیوبندی ہیں، یہ بزرگان دین کو نہیں مانتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جتنا ہم مانتے ہیں اتنا تم مان نہیں سکتے، کیونکہ ہم مانتے ہیں ان کو صرف اتنا جتنا ماننا چاہیے، اور جتنا قرآن کریم کے اندر یا حدیثوں میں بتلایا گیا، سمجھایا گیا، صرف اتنا مانتے ہیں اور اتنا ہی ماننا چاہیے۔ حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کرنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں غلو کا شکار نہ ہو، افراط اور تفریط سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم سے پہلی جو امتیں ہیں وہ افراط اور تفریط کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ بہت سی امتوں نے اپنے دین میں، اپنے مذہب میں اتنا زیادہ غلو کیا، حد سے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ان کی اصلی شکل بگاڑ دی، اور اصلی شکل بگاڑنے کے بعد وہ یعنی حد سے زیادہ بڑھ گئے تو تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح سے کچھ امتوں نے اپنے دین کی باتوں کو اتنا نیچے ڈال دیا، ان پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا کہ بالکل حد سے نیچے گر گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو شریعت میں افراط اور تفریط نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں یہ حکم ہے کہ جس کا جو مرتبہ ہے، جس کا جو مقام ہے، اسے اس کا اصلی مقام دو، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ قرآن کریم کے اندر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر موجود نہیں ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ اور جو شخص آپ سے بحث کر رہا تھا، میں نے ابھی بتلایا آپ کو کہ جو آپ سے کہے کہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے، تو آپ اس سے کہیے کہ دکھلاؤ، ہے تو دکھلاؤ، کوئی بات نہیں، جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے تو دکھلاؤ پھر اس کو، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد سلیم پلکھوا کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص نظام الدین مرکز جائے، اپنے کام سے جائے، اور وہاں سے کھجور خرید کر لا کر ساتھیوں کو نفع کے ساتھ بیچے، تو ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو مرکز نظام الدین جا رہا ہے، اگر وہ اپنے پیسوں سے خرید کر لانے کے بعد ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو دے، نفع کے ساتھ دے، یعنی نفع کمائے اس پر، تو جائز ہیں۔ لیکن اگر ساتھیوں سے پیسے اکٹھے کر کے لے جانے کے بعد وہاں ان کے پیسوں سے سامان خریدے، اس کے بعد وہ ان کو نفع کے ساتھ بیچے، تو پھر یہ جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد طالب مظفر نگر کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت قابل معلومات ویڈیوز بناتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں صرف 14 سجدے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں سورہ حج کے دونوں سجدے کی بھی فضیلت ملتی ہے، جبکہ ہم صرف سورہ حج کا ایک سجدہ واجب مانتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟
یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی قرآن پاک کی 14 آیتوں سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ حج، سورہ فرقان، سورہ نمل، سورہ سجدہ، سورہ صاد، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ اقرا، یہ 14 صورتیں ہیں۔ ان 14 صورتوں کے اندر سجدے ہیں۔ ان سجدوں کو پڑھنے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ احناف کے نزدیک سجدے کی آیت کی تلاوت کرنے پر ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، جبکہ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک سجدے تلاوت صرف سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور واجب ہونے کے لیے ایسی دلیل چاہیے کہ قطعی ثبوت اور ظنی الدلالہ یا ظنی ثبوت اور قطعی الدلالہ وہ دلیل ہو، اور سورہ حج کے دوسرے سجدے کے بارے میں اس طرح کی کوئی حدیث کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک سورہ حج کا جو دوسرا سجدہ ہے وہ سجدہ تلاوت نہیں ہے، بلکہ اس سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، کیونکہ سجدے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر رکوع کا بھی ذکر ہے، اور قرآن کریم کے اندر دوسری جگہوں میں جہاں بھی سجدے کا ذکر ہے، جہاں بھی سجدے کی آیت آئی ہے، وہاں پر سجدے کے ساتھ نماز کا سجدہ مراد ہے، تلاوت کا سجدہ مراد نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سجدے شمار فرمائے ہیں جو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنے ہیں، اور آپ نے سورہ حج کا صرف ایک سجدہ ہی شمار فرمایا ہے، ایک سجدہ ہی بیان اور ذکر فرمایا ہے، اور ایک ہی سجدہ گنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ حج میں سجدہ تلاوت صرف ایک ہے، دو نہیں ہے، اور جس حدیث سے لوگ سورہ حج کا دوسرا سجدہ واجب مانتے ہیں اور اس کو واجب ثابت کرتے ہیں، احناف کے نزدیک ان لوگوں کا جو استدلال ہے، جس حدیث سے وہ استدلال کر رہے ہیں، وہ استدلال کرنا ہی درست نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کا ذکر کسی موقع پر کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ان دلائل کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے یوٹیوب واٹس ایپ پر معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں جو واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اسکرین پر لگا دیا جائے گا واٹس ایپ نمبر، آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دکھ رہا ہوگا واٹس ایپ نمبر، آپ واٹس ایپ پر ہم سے کانٹیکٹ کریں اور اپنے جو سوال ہیں ان سوالوں کا جواب ہم سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد شاہد جمال انصاری دہلی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سبھی دھرم کے لوگ ہیں یا صرف ہم مسلمان ہی ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے کہ دوسرے دھرم کے لوگ جنت میں جائیں گے یا نہیں، بتائیے پلیز۔ یاد رکھیے کہ جتنے بھی انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، وہ سب کے سب لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت میں ہیں۔ چاہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں۔ لیکن ہاں، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانا، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ مسلمان ہیں اور امت اجابت کہلاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، آپ کی باتوں کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، کلمے کا انکار کیا، تو ایسے لوگ غیر مسلم ہیں، اور امت دعوت ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسی امت ہے کہ جن کو دعوت کی ضرورت ہے، تو امت دعوت ان کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اور سمجھ لیجئے کہ لفظ امت جو ہے، اس لفظ امت میں دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں۔ تمام ہی لوگ دنیا کے اندر رہنے والے، تمام ہی لوگ، ہر انسان میرے نبی علیہ السلام کا امتی ہے۔ اب وہ میرے نبی کو مانتا ہے تو امت اجابت ہے، نہیں مانتا تو امت دعوت ہے۔ لیکن بہرحال دونوں ہی طرح کے لوگ ہم سب کے نبی، کائنات کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ معلوم کی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں، تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے، بہت آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ آخرت میں نیک اعمال کی قبولیت کی جو پہلی شرط ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ
سب اور قیامت کے دن پر ان سب پر ایمان لانا یہ پہلی شرط ہے۔ آخرت میں نیک اعمال قبول جب ہوں گے جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا، اس کے پیغمبروں کو مانتا اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ ان تمام باتوں پر ایمان لائے بغیر کسی بھی نیک عمل کا بدلہ آخرت میں جنت کی صورت میں نہیں ملے گا۔ یعنی اگر ان سب چیزوں پر ایمان نہیں ہے تو ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، صاف طور پر اعلان ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، کوئی اور دین اختیار کر لے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں جس کی موت کفر پر ہوئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زمانے جاہلیت میں یعنی کفر کی حالت میں انہوں نے بہت سارے نیک کام کیے تھے۔ وہ غریبوں کو، فقراء کو کھانا کھلاتے تھے اور صلہ رحمی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام کرتے تھے۔ تو کیا ان کے یہ نیک اعمال کل قیامت کے دن انہیں فائدہ دیں گے یا نہیں؟ یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے معلوم کی، تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کے نیک اعمال قیامت کے دن اسے کچھ نفع نہیں دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا نہیں کی تھی کہ اے پروردگار قیامت کے دن میری مغفرت فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کے جو نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کا آخرت میں کچھ اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس نیک اعمال کا اجر اس کو دنیا میں مل چکا یا مل جائے گا یا دیا جا چکا، لیکن آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے کہ، اور حدیثوں سے بھی معلوم ہو رہی ہے کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بغیر انسان کتنی بھی عبادت کر لے، نیکیوں کے ڈھیر لگا لے، آخرت میں ان نیکیوں کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ وہ خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ اسی طرح سے نیک اعمال کی مثال جسم کے اعضاء کی طرح ہے اور ایمان کی مثال روح کی طرح ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم کے تمام اعضاء جان ہونے کے باوجود بیکار ہیں، اسی طرح ایمان کے بغیر نیک اعمال بھی بے فائدہ ہوتے ہیں، آخرت میں وہ کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ لیکن ہاں جو کفار، جو غیر مسلم دنیا کے اندر نیک کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں کسی نہ کسی شکل میں عطا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ بعض مرتبہ ان کے نیک اعمال کے بدلے میں، نیک کاموں کے بدلے میں انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کے نیک اعمال کے بدلے میں لوگوں میں ان کا ذکر خیر عام کر دیا جاتا ہے، لوگوں میں ان کے حسن کارکردگی کا، ان کے اچھے کاموں کا چرچا عام ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان کی روزی میں فراخی اور کشادگی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو غیر مسلم دنیا کے اندر اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، وہ غیر مسلم آخرت میں اس کا کچھ بھی بدلہ نہیں پائیں گے، بلکہ ہمارا ایمان ہے، قرآن کریم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں تو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن ان کے ان اچھے کاموں کا بدلہ دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں انہیں دے دیا جاتا ہے اور دے دیا جائے گا۔ اگلا اور آخری کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد سمیع صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ایک عام آدمی لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، کچھ بار غلط بھی بول دیتا ہے جیسا کہ تبلیغی جماعت میں ہوتا ہے، تو کیا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ ایک عام آدمی کو علماء سے سیکھ کر بیان کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر نہ کرتے ہوئے اپنی نماز اور اپنی عبادت میں رہے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ جو شخص عالم نہیں ہے اسے وعظ اور تقریر کرنا درست نہیں ہے۔ وعظ و تقریر میں زیادہ تر قرآن کریم کی آیت یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کا مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے۔ غیر عالم جو ہے، جو عالم نہیں ہے، وہ اس کا صحیح مفہوم بیان نہیں کر سکتا ہے، اور قرآن اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں
تحریف اور رد و بدل کا اندیشہ ہے، اس لیے غیر عالم کسی معتبر عالم کی لکھی ہوئی کوئی کتاب سنا دیا کرے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عالم اسے کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی مدد کے ضروریات کے مسائل کی دینی کتابوں سے اخذ کر سکے وہ عالم ہے۔ تو یہ جو منبر ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسند ہے۔ اگر کوئی آدمی بے پڑھا آدمی اس مسند پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہے، منبر پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہے، تو لوگوں کی ذمہ داری ہے، لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس کو منبر سے ہٹا دیں۔ لوگ اس کام کو کریں کہ اس کو منبر سے ہٹا دیں اور اس کا بیان نہ سنیں، کیونکہ وہ الٹی سیدھی باتیں بیان کرے گا، اس کو دین کا تو کچھ علم ہے نہیں، دو چار باتیں اس نے کہیں بیٹھ کر سیکھ لی ہیں، بس دو چار باتیں سیکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم دین سمجھ رہے، حالانکہ اسے دین کی کچھ بھی خبر نہیں ہے، دین کی کچھ بھی اسے سوجھ اور بوجھ نہیں ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو جو بے پڑھا آدمی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے پڑھا آدمی بیان نہ کر کے کوئی کسی معتبر عالم کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر سنا دے، اور یہ بات تمام لوگوں کے لیے ہے، ہر آدمی کے لیے ہے، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں بلکہ سب لوگوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر بولیں۔ زبان سے نکلی ہوئی باتیں پکڑی جاتی ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پکڑ میں آ رہی ہے، ہر بات پکڑی جا رہی ہے، ہر بات ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ وقتی طور پر تم اگر لچھے دار بیان کر دو تو وقتی طور پر لوگ تمہیں عالم کہہ سکتے ہیں یا تمہیں بہت بڑا حضرت جی مان سکتے ہیں، لیکن بہرحال تم حضرت جی ہو نہیں، کیونکہ تم نے پڑھا کچھ نہیں ہے۔ بغیر پڑھے تم حضرت جی بننا چاہتے ہو، جب بغیر پڑھے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، ڈاکٹری کی پڑھائی کیے بغیر کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کسی بھی فن کی کتاب پڑھے بغیر اور کسی اس فن کے جاننے والے کے پاس سیکھے بغیر کوئی آدمی اس فن کا ماہر نہیں بن سکتا، نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو دین کو سیکھے بغیر اور کسی عالم کی صحبت میں رہے بغیر دو چار کتابیں پڑھ کر یا دو چار باتیں کہیں سے سن کر یا دو چار باتوں کو رٹ کر کوئی آدمی عالم دین کیسے ہو سکتا ہے اور عالم دین کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ بہت بڑی آج بیماری پھیل چکی ہے کہ عالم دین بیٹھا رہتا ہے اور عام لوگ بیان کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بیماری پھیل چکی ہے، اور الٹا سیدھا بیان، غلط سلط بیان، ایسی باتیں کہ جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، اور ان چیزوں کو بھی حدیث سے جوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کو حدیث میں گھسا دیا اور حدیث کو قرآن کریم میں گھسا دیا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم نے خود سنا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی حدیث، اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایسا لکھا ہے تو وہ قرآن کریم کی آیت، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ایسی ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یعنی انہیں پتہ نہیں ہوتا، بس کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اور دونوں کو ملا کر دیا ستیہ ناس، دونوں کو ملا کر کیا کر دیا؟ ستیہ ناس۔ کس کا ستیہ ناس؟ دین کا ستیہ ناس کر دیا۔ اپنی تعریف کرانے کے چکر میں، لچھے دار بیان کر کے اپنے آپ کو عالم دکھانے کے چکر میں مذہب اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا، مذہب اسلام کا بھسرا بگاڑ دیا، مذہب اسلام کو بالکل ختم کر دیا، بیکار کر دیا۔ یہ ہمارا دین ہے، اور یہ ہماری کیا ہے؟ یہ ہماری کیا کہیں اس کو؟ سوچ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری عجیب و غریب حرکت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال باتیں بہت ساری تھی، اور بہت ساری باتیں ذہن میں تھی بھی، لیکن کام بھی بہت سارے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کے روبرو حاضر ہونا بڑا مشکل سا معلوم ہوتا ہے، اور اب تو بہت کم وقت ملتا ہے، بڑی مشکل سے وقت نکال کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے، کیونکہ یہ آپ حضرات کی محبت ہے، یہ آپ حضرات کی لگن ہے، اور یہ آپ حضرات کی ہمارے ساتھ جو آپ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی انسیت ہے، وہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم آپ کے روبرو ضرور حاضر ہوں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔